अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आजकल आपके लाइक्स कम होते जा रहे हैं, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही। मैं कहूँगी मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि लाइक्स क्यों कम हैं। जितने व्यूज़ होते हैं उस हिसाब से लाइक्स तो बहुत कम होते हैं। कितनी बुरी बात है ना। आप लोग रिएक्शन तो सुन लेते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो रिएक्शन को पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक करने की तौफीक नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, ज़हमत नहीं होती। अरे भाई, पैसे तो नहीं लगते ना। तो अपनी नेकी का हक अदा किया करें और लाइक करके जाया करें, जो कि हमारे चैनल के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी खुश आइंद होता है। खैर दोस्तों, अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब, मिर्चियाँ 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 लग गई, हर तरफ मिर्चियाँ लग गई। तो हमने तो सोचा भी नहीं था। मैंने तो कल रात का नज्जो का रिएक्शन सुना हुआ था और सोचा भी नहीं था कि नज्जो का रिएक्शन इतना पुरअसर होगा। वैसे देखें, इस बंदी को इसके पूरे ख़ानदान में भी ट्रोल किया जाता है। वाईटी के ऊपर जितना ट्रोल किया जाता रहा है, मैं कहती हूँ हद है, लिमिट है। अच्छा, मैंने इतना इसको कभी ट्रोल नहीं किया, ठीक है, काफ़ी हद तक किया, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी किया। जैसे कि हेटर सपोर्टर सब ने बजाई ना। इसको इतना हेटर पसंद करते थे ना सपोर्टर पसंद करते थे। इसकी स्टोरी और नीनू की स्टोरी तकरीबन मिली जुली है, लेकिन इसको नीनू से भी ज़्यादा ट्रोल किया जाता रहा। इस बंदी ने एक ही रिएक्शन आकर दे दिया अपने भाइयों के ऊपर, और उससे इसके भाइयों को इस कदर तकलीफ़ हुई है। अब से कुछ देर पहले जो है वो मैंने इस क्या नाम है, चश्मिश का देखा। चश्मिश कहते हैं ना, आप लोग क्या कहते हैं, अरबी का रिएक्शन देखा, और अरबी को बड़ी मिर्ची लगी हुई थी, बड़ी तकलीफ़ में था, और उसने आकर कहा कि मेरा इस बहन के साथ भी रिश्ता ख़त्म है। तो आपने अपनी बहनों के साथ बहुत पहले ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन रिश्ता ख़त्म कर देने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। बात कर देने से माँ बाप नहीं बदल जाते। आप लोग एक ही माँ बाप से पैदा हुए हो, स्याह करोगे सफ़ेद करोगे, सब एक ही रगड़े में आओगे। ये हमेशा याद रखना। जब आपके रिश्ते ख़त्म हो गए, आपका बहन भाइयों से रिश्ता नहीं है, आपका बाप से रिश्ता नहीं है, तो फिर आपका बाप की जो है वो बीवी से रिश्ता कैसे हो गया। बाप की जो है वो तीसरी वाइफ या उसकी आगे से सौतेली औलाद, आपके बाप की जो सौतेली औलाद लगती है, या बाप से जुड़े रिश्ते, आपके जो चचाओं के रिश्ते हैं, उनकी औलादें हैं। जब आपका बाप से रिश्ता ख़त्म है, सौतेली माँ से रिश्ता ख़त्म है, बहनों से रिश्ता ख़त्म है, तो बाकी ख़ानदान से भी आपका कोई वास्ता, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं होना चाहिए। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आती। आए दिन आप आकर बैठ जाते हैं, कभी बाप के ऊपर रिएक्शन, कभी सौतेली माँ के ऊपर रिएक्शन, कभी सौतेली बहन के ऊपर रिएक्शन। ये दिखाता है आपकी गैरत। आपकी बहन ने अगर किसी भी रीज़न में, किसी भी सिचुएशन में आकर आप लोगों को आईना दिखा दिया, तो मेरा ख्याल से उसको आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल यहाँ पर सूट नहीं करता। आपने सीधी तरह बोलना था, भाई हम जो हैं वो घटिया हैं, बेगैरत हैं, हमारा खून सफ़ेद है, हमें आपकी बातें समझ नहीं आती, आप कौन हैं हम नहीं जानते हैं। हमने जो कुछ अपने उस चचा की बेटी के साथ किया है वही आपके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये बंदा जो है ना बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, हद तमाम कर दी। इसने सबसे पहले ये सवाल रख दिया कि फ़ारूक जो है, मतलब तुम्हारा हस्बैंड, नजमा का हस्बैंड, वो कहाँ होता है जब आप कहती हो कि भाई हमारे घर के सारे अखराजात सितारा उठाती है। क्योंकि यहाँ पर नजमा ने अपने रिएक्शन में आकर बताया था कि मेरे घर में तंगियाँ, परेशानियाँ, बिल भरने, मीटर लगवाना, मेरे घर का राशन, मेरे बच्चों के कपड़े, काफ़ी ज़रूरतें जो वाईटी पर किसी को पता भी नहीं है, मेरे ख़ानदान में किसी को नहीं पता, सितारा हमारी वो ज़रूरतें पूरी करती है। तो इस बात के ऊपर उसके भाई को बड़ी तकलीफ़ हुई। उसके भाई का कहना यह था कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। यही तो सवाल है मेरा तुमसे कि तुम्हारी बहन का शौहर कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। ये पब्लिक में आकर तो तुमने गंदा किया, लेकिन तुमने ये सोचा था कि उस शौहर के साथ मेरी बहन रह रही है, उसने यकनशुद 8 बच्चे पैदा कर दिए हैं। आखिर तुमने नौबत इन 8 बच्चों तक जाने ही क्यों दी, जब तुम्हें शुरू में ही पता था कि तुम्हारा बहनोई, जैसे कि ये कहता है कि वो पीने पिलाने वाला है, नचनिया नचाने वाला है, तो वो नचनिया नचाने वाला, पीने पिलाने वाला, उसको तुमने आखिर अपनी बहन क्यों दी। और फिर जब तुम्हारी बहन जो है उसके साथ बसते बसाते उसने 8 बच्चे पैदा कर ही दिए 8 बच्चे पैदा। और तुम ये भी जानते थे कि वो शराबी कबाबी बंदा है, नचनिया नचाने वाला बंदा है। उसने अपने बाप की प्रॉपर्टी सेल कर के, जैसे कि कह रहा था कि नचनियों पे लगा दी, पीने पिलाने पे लगा दी, तो तब भी तुम्हें अपनी बहन के ऊपर तरस नहीं आया। ना तुमने अपनी बहन की डिवोर्स करवाई, ना तुमने अपनी बहन के अखराजात उठाने का कोई ज़िम्मा लिया। सारे के सारे ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ उसी नजमा के ससुराल पर डाल दिए। उसकी सास पूरी करे या उसकी नंद पूरे करे उसके खर्चे, या
اس کا اپنا باپ اس کے خرچے پورے کرے. اتنی بڑی چیز اس بندے نے ریویل کر دی. اس نے کہا کہ امی بھی ابو سے جھگڑتی تھیں کہ تم کیوں پیسے بھیجتے رہتے ہو. مجھے چیز سمجھ نہیں آتی. میں نے تو آج تک کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی کہ جب باپ جو ہے وہ بچوں کو خرچہ بھیجے اور ماں جو ہے ہسبینڈ سے لڑے کہ تم کیوں خرچے بھیجتے ہو, کیوں. مجھے چیز سمجھ نہیں آئی کہ تمہاری سگی ماں اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہی سگے باپ کے ہاتھوں خرچہ بھیجنے پر اتنی ناراض کیوں ہوتی تھی. مری ہوئی ماں کے اوپر یہاں پر اس بندے نے خود سوال اٹھایا, جناب ہم نہیں لے کر آئے اس کی ماں کو پبلک میں. ہم اسی لیے ان لوگوں کو روکتے رہے ابھی تک کہ پبلک میں مت لاؤ اپنے لانجے, اپنے ڈرٹی لانڈری جو ہے وہ پبلک میں مت لاؤ. بات سے بات نکلتی ہے, خود کو خود یہاں رسوا کرتے ہو. تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ سگی ماں کو آخر کیا تکلیف ہوتی تھی, کیا برائی دکھتی تھی کہ وہ اپنی ہی بیٹی کی مجبوری نہیں سمجھتی تھی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ شرابی کبابی ہے تو میں اس کو رشتہ کیوں دے رہی ہوں, فاروق ہے نا, اور اگر دے ہی دیا ہے اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ لڑکا جو ہے عیاش ہے, شرابی کبابی ہے, کماتا کچھ نہیں بلکہ بیچ کے نچنیوں پہ لٹاتا ہے, تب بھی اس نے اپنی بیٹی کو ڈیورس نہیں کروائی. کیونکہ اس سلو کے لیے اور اس جو ہے بڑے باجے کے لیے, ان کے لیے تو بہنوں کی دوسری شادی, ان کا بھاگ جانا, ان کا بوڑھوں کو بیچ دینا ان کے خاندان میں, یہ سب تو چلتا ہے. اب اگر اس ایک بہن نے, ابھی تک اس کی کوئی ایسی سٹوری سامنے نہیں آئی نا, تھوڑی بہت جو ڈی ڈی نے سنائی پتہ نہیں ریئل ہے نہیں ہے, تو ابھی تک کوئی ایسی چیز سنائی نہیں دی. تو لگتا تو یہ ہے کہ اس نے ایک ہسبینڈ کے ساتھ ہی گزارا کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس بندی نے غیرت دکھا ہی دی تھی تو اس کی مجبوریاں تو ہے نا, مجبوریاں تو ہر انسان کے ساتھ ہیں. کیا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ تمہارا اور فاروق کا فرق ہی ہے دوستو, اس کا اور فاروق کا فرق ہی یہی ہے کہ یہ پبلک میں آ کے مانگ لیتا ہے, وہ پبلک میں آ کے نہیں مانگتا. وہ اپنے باپ کی اڑا رہا ہے, ابھی تک اڑا رہا ہے. اس کے باپ نے اتنا چھوڑا ہے کہ وہ ابھی بھی اڑا رہا ہے. بھائی ٹھیک کر تو غلط رہا ہے, ٹھیک نہیں کر رہا. بچوں کا حق ہے, اب اس کا حق ہی نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہے اس بندے سے میرا سوال ہے کہ تم پبلک میں آ کر کیوں مانگتے ہو. اور یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور فاروق میں فرق ہے. ہاں واقعی تم میں اور فاروق میں فرق ہے, تم میں اور فاروق میں بہت بڑے بڑے فرق ہیں. وہ ہم کچھ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. کچھ میں یہاں بتا دیتی ہوں جناب. اس کا اور فاروق کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ فاروق پبلک میں آ کر نہیں مانگتا وہ پبلک میں آ کر. یہ بتاؤ نا تمہیں کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ یہ تو جواب دو. یہ بندہ اپنے چینل کے اوپر آ کر ہر منتھ کے اینڈ میں کنٹروورسی سٹارٹ کرتا ہے, ساتھ ہی لوگوں کو کہتا ہے مجھے سپر تھینکس دیں اور سپر چیٹ کریں. یہ آ کر سے پبلک میں مانگنا پڑتا ہے. کیوں؟ ایسی کون سی لالچ ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوتی؟ یہ کہتا ہے کہ میری بہن کے لیے باپ کی زمینوں کو دیکھتے ہو, باپ کی زمینوں کو دور دور سے صرف دیکھتے ہو اور پبلک میں آ کے کہتے ہو دیکھو ہماری غیرت, دیکھو ہم نے باپ کی زمینیں نہیں بیچی. تم نے باپ کے کاروبار کو کون سا بڑھایا؟ یہ تو نہیں بتایا تم لوگوں نے. تمہارے باپ نے تمہیں سیاہ کرنا سکھایا, سفید کرنا سکھایا, حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی. تم نے لوگوں کو لوٹا, جیسے کہ آج بھی ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے ڈی ڈی اور ان کا کیا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے آپس میں. تم لوگوں نے صرف لوگوں کو لوٹنا سیکھا, ان سے چھیننا سیکھا, انہیں بلیک میل کرنا سیکھا, حرام کمانا سیکھا. میرے خیال سے تم لوگوں سے نا بہت بہتر ہے, بہت فرق ہے اس شخص میں. تم لوگوں کے بنسبت بہت فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلیک میل نہیں کر رہا. دوسرا فرق یہ ہے وہ لوگوں سے مانگ نہیں رہا. تیسرا فرق یہ ہے وہ لوگوں پہ کنٹروورسی کریٹ کر کے اپنا ڈالرز نہیں چھاپتا. یہاں میں آ کے فاروق کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں. کام, طور طریقے, کرتوت اس کے بھی غلط ہیں. آئیں بائیں شائیں سے سب کچھ سنا ہوا ہے ہم نے. آخر اس کی ماں کو تیسری شادی کی نوبت بھی اس کی وجہ سے آئی تھی. نیک پروین تمہاری بہن بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تمہاری بہن نے بھی ساس کو مجبور کر رکھا تھا. تم لوگوں نے اس وقت اپنی بہن کو کیوں نہیں کہا کہ اپنی ساس کی خدمت کرو, ہمارے باپ کے ساتھ اسے بندھنے پر مجبور مت کرو. کیوں اپنی بہن کو اس چیز کی مت نہیں دی تھی کہ اگر تم اچھے سے اپنی ساس کو رکھ لو تو اسے تیسری شادی کی نوبت نہیں آئے گی. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بوڑھی عورت ستارہ کی ماں بیچاری جو ہے یہ شادی بھی کرے تیسری, لیکن کسی اور کے ساتھ کرے, ہماری بہن کے سر سے بھی اتر جائے لیکن ہمارے متھے بھی نہ لگے. لیکن تقدیر ہے نا, تقدیر تو نچاتی ہے, کہیں نہ کہیں تو تقدیر نچائے گی ان لوگوں کو. اور یہ شخص بار بار جو ہے اس کا سسرال, اس کا شوہر فاروق اس کے تانے اس کو دیتا رہا. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میری بہن نے اگر ایک شوہر کے ساتھ عزت میں زندگی گزار دی ہے تو میرا یہ کام نہیں بنتا کہ میں اپنی بہن کو تانے دوں.
ٹھیک. اگر ایک انسان جو ہے وہ نشئی ہے, وہ بیوڑا ہے, وہ گھر کو صحیح سے نہیں چلاتا ہے, اس میں اور عورت اس کے ساتھ رہ بھی رہی ہے, تو میرے خیال سے میکے والوں کا یہ کام نہیں بنتا, نہ میکے والوں کا نہ سسرال والوں کا, کہ اپنی اس بہن بیٹی کو بھی کی بھی تذلیل کریں. یہاں پر سب سے بڑی جہالت اس عربی کی آنکھوں میں آج میں نے دیکھی ہے, اس عربی کی زبان میں آج سب سے بڑی جہالت میں نے دیکھی ہے کہ جب تمہاری ایک بہن اپنا گھر بسا رہی ہے اور کسی بھی طریقے سے اس نے اسی شوہر کے ساتھ گزارا کیا ہے, تو تم نے آ کر یہاں پر سب سے پہلے اپنی اصلیت دکھائی کہ اس کو اس کی زندگی, گزری ہوئی زندگی کے تانے دیے. شیم آن یو. یہاں تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ تمہاری بہن نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا, اپنے بچوں کو سڑک پر نہیں لے کر آئی, جیسے تیسے گزارا کیا. حالانکہ جیسے تیسے بھی کیا, خیر اپنی اکڑ بھی اس کی نہیں گئی, وہ بھی تمہارے جیسی ہے, ایک ہی خون ہے تم لوگوں کے اندر, ایک ہی طرح کا فساد فتنہ ہے تم لوگوں کے گندے دماغوں کے اندر. اور گندے دماغوں سے یاد آیا جناب, چلو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے تھوڑی سی بات میں یہ کر دوں کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک اپنے سسرال سے کوئی امید نہیں رکھی, آج تک میرے سسرال والوں نے, میری بیوی کے بھائیوں نے اس کے ہاتھ پہ 1 روپیہ نہیں رکھا, ہم نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. او میاں مٹھو, میاں مٹھو تو خیر باجا ہے, تم تو جو ہے نا کپتے ہو, کپتے ہیں کپتے چشمش. تم یہ بتاؤ کہ جب تم سعودیہ میں تھے تو تمہاری بیوی کہاں پڑی ہوتی تھی؟ اپنے میکے میں نا, اپنے میکے میں ہوتی تھی. اس کے خرچے اس کے میکے والے اٹھاتے تھے. یہ اکا دکا چیزیں وہ بھی یہ عائشہ کو بھیجتا تھا. عائشہ جو وہاں سے بسکٹ پاپڑ یہ چیزیں اکٹھی کر کے تو اس کی بیوی سے ملنے چلے جایا کرتی تھی, اور اس کو وہ تھوڑی سی چیزیں پکڑا دیا کرتی تھی. وہ لڑکی اپنے میکے میں ہوتی تھی. اس کی بیوی, اس کے بچے کتنے سال اس کے میکے والوں نے, مطلب اس سلو کے سسرال والوں نے سنبھالے ہیں. تب اس کی غیرت کہاں مر گئی تھی؟ کیا یہ نشیڑا تھا؟ یہ بیوڑا تھا؟ نچنیا نچاتا تھا؟ اس کا پیسہ کہاں جاتا تھا؟ کیا یہ مرد نہیں تھا؟ یہ کما نہیں سکتا تھا؟ دیکھیں یہ سب کچھ ان کا پرسنل ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن پرسنل وہیں تک ہوتا ہے جب تک گھر کے اور 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے. یہ پبلک میں لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ ڈالر کما سکیں, اور کچھ بھی نہیں. اس ساری کنٹروورسی میں بھی یہ ڈالر ہی کمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بہن کے گھر تو شادی کا فنکشن لگے گا, اس کو تو وہاں سے ویوز پڑ جائیں گے, ان کا دال دلیا کہاں سے چلے گا. اب یہ ایک دوسرے کو اسی طرح ٹرول کریں گے اور بھائیوں کے بھی ڈالر بنیں گے. خیر دوستو, اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا, لائک کرنا مت بھولیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.